بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل بڑھا کر جو میں نے دیا ہے اب اس پہ سانپ بن کے نہ بیٹھ جا، اب میرے کہنے سے اسے نکال۔ دیکھیے جیسے آپ گھر میں بچوں کو آزماتے ہیں، آپ باہر سے ٹافی لاتے ہیں، جیب میں ڈال کے آتے ہیں، اور آپ کا چھوٹے بچے ہیں 2.5 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے گھر میں، یا پوتے نواسے ہیں، آتے ہیں، آپ جیب سے ٹافی نکالتے ہیں، بچوں کو دے دیتے ہیں۔ جب بچے اس کا ریپر کھول لیتے ہیں، ٹافی نکال لیتے ہیں، منہ کی طرف لے جانے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا مجھے بھی دے، مجھے بھی دے۔ اچھا، اب جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ دی بھی تھی ابا نے ہے اور ابا مانگ رہے ہیں، وہ فوراً ابا کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں۔ ابا اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ کے گلے سے لگاتا ہے، 2 چمیاں بھی لیتا ہے، اور جیب سے دوسری ٹافی نکال کے اس کو بطور گفٹ کے اور ٹافی بھی دیتا ہے۔ اور بعض بچے اتنے لالچی اور حریص ہوتے ہیں کہ جب باپ اسے دے دینا اور ابھی ریپر بھی نہ کھولا ہو اور ابا کہے بیٹا مجھے بھی تو دے، آدھی ٹافی دے، تو وہ ڈر کے مارے کہ کہیں ابا چھین ہی نہ لے، وہ ریپر سمیت ہی منہ میں ڈال دیتے ہی نہیں۔ آپ اسے بے شک سمجھائیں، لیکن آپ بونس کے طور پر دوسری ٹافی نہیں دیں گے، دوسری ٹافی نہیں۔ باپ جب مانگتا ہے تو وہ کھاتا نہیں ہے، اسے واپس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیتا ہے، پھر دینے کے بعد پھر کہتا ہے میرے نام پر یہاں خرچ کرو، واپس مانگتا ہے، اور اسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے۔ پھر آپ اگر دے دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ شکر گزاری ہے، اگر تم ایسا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرمایا مومنین سے ہم نے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے نہ جان تمہاری نہ مال تمہارا، سب کچھ ہمارا، اور میری جنتیں یہ ساری تمہاری۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن پاک میں بھی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی رب العالمین نے یہ بات بیان کر دی۔ اور تم لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ سودا کرو گے، یہ تجارت کرو گے، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ اصل کامیابی کی علامت ہے۔ اپنا مال بھی اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ وہ سودا ہے، ذالک الفوز العظیم، جسے اللہ رب العالمین بہت بڑی کامیابی قرار دیتا ہے۔ پھر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اے مسلمانوں یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، خون بہاتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، خون بہاتے ہو، کھالے مدرسوں کو دیتے ہو، گوشت کھا جاتے ہو، تمہاری فرجوں کی زینت بن جاتا ہے، ان میں سے کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں جاتی۔ جہاں بھی تم ذبح کرتے ہو تمہارے جانور کا خون، وہاں کی مٹی پی جاتی ہے، وہاں کی کھالے وہاں کے مدرسے والے لے جاتے ہیں، وہاں کا گوشت تم کھا جاتے ہو، سینگ سم یہ چیزیں تم پھینک دیتے ہو، اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس صرف ایک چیز جاتی ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ کے پاس جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں جاتا۔ اور اگر وہ تقویٰ بھی تمہارے دل میں نہ ہو تو پھر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں جاتا۔ لاکھوں لاکھوں روپے کے لوگ جانور خریدتے ہیں، ایک ریاکاری کا جذبہ ہوتا ہے، جی پچھلے سال فلاں بندے نے 1 کروڑ کا بیل کاٹا تھا، اس سال وہ 1.25 کروڑ کا بیل لایا ہے۔ دنیا دیکھنے جاتی ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ بندھے ہوئے، ٹینٹ لگے ہوئے، بڑے صاف ستھرا ماحول بنایا ہوا، ایک میلہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے، میں تیرے 1.5 کروڑ کو نہیں دیکھتا، میں تو تیرے دل میں جھانکتا ہوں، تیرے دل میں کیا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جیسے قرآن پاک کے اس آیت کی تشریح میں اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے کردار دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری زندگی میں، تمہاری سیرت میں، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کچھ شرائط، کچھ احکامات دکھائے ہیں، بتائے اپنے پیغمبر کے ذریعے جانور کیسا ہو، کیسا جانور ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، لاغر نہ ہو، جیسے کہ ہڈیوں میں گودائی نہ ہو، بیمار نہ ہو، چارہ بارہ کھاتا ہو، بھاگتا دوڑتا صحیح ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ فربابی ہو لیکن مسن نہ ہو، 2 دانت والا، اس سے کم عمر جانور آپ قربانی میں ذبح نہ کریں۔ ہاں مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اگر پوری منڈی میں آپ کو 2 دانت کا جانور نہیں ملا تو پھر فرمایا فجزعۃ من الضأن، پھر بھیڑ کی نسل کا ایک دمبا کہہ لو، چھترا کہہ لو، بھیڑ کی نسل کا وہ سال کے لگ بھگ ہو، اس صورت میں جب 2 دانت کا جانور نہ ملتا، کیونکہ مسلم شریف میں یہ صراحت ہے الا ان یؤثر علیکم، اگر تم پر تنگی ہو جائے کہ جانور مل ہی نہیں رہا، دندہ جانور مل ہی نہیں رہا، ورنہ آپ دندہ ہی کریں، البتہ 2 دانت سے اوپر چل سکتا ہے، نیچے نہیں، یہ کم سے کم اس کی عمر کی جو حد ہے وہ دندہ ہونا، 2 دانت کا ہونا، مسنہ ہونا، یہ شرط، اور یہ اس کے اندر لازم۔ پھر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کے مرحومین والدین باپ دادا اگر توحید پہ فوت ہوئے، یہ میں تقریباً ہر بات کے ساتھ یہ بات جوڑتا ہوں، توحید کے بغیر کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے بھی شرک کیا اور شرک پر مر گیا اللہ اسے بخشے گا ہی نہیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا، توبہ بخشوائے گی۔ آپ دنیا میں اگر توبہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے شرک سے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور آپ کو بخش دے گا، لیکن اگر اسی شرک پہ مر گئے، پیچھے بچے ہر سال قربانیاں کریں، آپ کی طرف سے حج کریں، آپ کی طرف سے مسجد بنوا دیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا عمارت المسجد الحرام وسقایت الحاج کمن آمن باللہ والیوم الآخر
فرمایا کہ حاجیوں کو ستو پلانا، پانی پلانا، خیمے لگانا، ان کو سایہ دینا، بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کے کام کرنا، کیا یہ اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ؟ ابو جہل یہ 100 اونٹ قربانیاں کرتا تھا حاجیوں کی خدمت کے لیے، خیمے لگاتا تھا، گرمیوں میں ستو پلاتا تھا ابو جہل، لیکن کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ مشرک، نبی کا چچا ہے لیکن مشرک، نبی کی رشتہ داری بھی کام نہ آئی، نبی سے تعلق بھی کام نہ آیا، نبی کا خاندان بھی کام نہ آیا۔ کیوں؟ مشرک۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیجیے، اللہ سے توبہ کر، قربانی سے پہلے توبہ کیجیے، ورنہ قربانی بیکار جائے گی، قربانی ضائع جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اس میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، احتیاط کرنی چاہیے۔ جو قربانی اجتماعی کرتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو انتظامیہ ہوتی ہے، یہ ان کا فرض ہے وہ یہ احتیاط کرے کہ 7 بندے جو ایک گائے کے اندر ہیں ان میں ایک بھی مشرک نہ ہو، اس لیے کہ جو حصہ اس مشرک کے نام جائے گا گویا وہ قربانی میں نہیں ہے، وہ قربانی میں نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے اس بات کو اس طرح کہ سینگ ہم پھینک دیتے ہیں، کسی کام کا نہیں، اللہ کہتا ہے سینگ ٹوٹا ہوا بھی ہو تو میں قبول نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا۔ سینگ ٹوٹا ہوا، کان چرا ہوا، کان کٹا ہوا، حالانکہ ہم کان بھی نہیں کھاتے، پھینک دیتے، ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے، پھر بھی اللہ کہتا ہے میں قبول نہیں کروں گا۔ بے شک قربانی کے بعد تم پھینک دو، لیکن ایک مشرک کے حصے میں کوئی 8-10 کلو گوشت تو جائے گا نا، 8-10 کلو گوشت تو جائے گا ایک حصے میں۔ جب وہ اگر چلو کم لگا لو، 7-8 کلو لگا لو، وہ گوشت جب ایک سینگ اس گائے میں نہ ہو تو اللہ قربانی قبول نہیں کرتا۔ پورا 7-8 کلو گوشت ہی نہ ہو، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ سوچئے گا، گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں ذرا سوچئے گا ان باتوں کو۔ جمعہ پڑھنے کا، جمعہ میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ اگر ہمارے عقیدے درست نہیں ہوتے، ہم وہیں کے وہیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یقین مانیے جمعہ میں آنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہے کہ آپ کے دلوں کے زنگ اترے، جو مقصد ہے جمعہ پڑھنے کا، جو مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، مسلمان ہونے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہمیں حاصل ہو۔ آپ نہ کہلوائیں اہل حدیث، کوئی بات نہیں، آپ نہ کہلوائیں اہل حدیث، نہ کہلوائیں وہابی، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شرک سے توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں۔ نام میں کچھ نہیں رکھا، آپ اپنا نام پنکھا رکھوا لیں، اینٹ رکھوا لیں، بلاک رکھوا لیں، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں، آپ کی محبت میں، آپ کی سنت کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، تو نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مشرکانہ نام نہ ہو، آپ کے نام میں بھی شرک نہ ہو۔ پیر دیتا، پیر بخش، فلاں فلاں، یہ سارے مشرکانہ نام، سارے مشرکانہ یہ نام ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح نام آتے تو آپ بدل دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے عقیقہ قربانی کے ساتھ، حالانکہ عقیقے کی ایک مدت ہے، ایک مدت ہے، وہ مدت یہ ہے کہ 7ویں دن سنت ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے، بال کٹوائے جائیں، اسی دن اس کا نام بھی رکھا جائے، لڑکا ہے تو ختنہ بھی اسی دن کی جائے، بالوں کے وزن کے برابر چاندی بھی صدقہ کی جائے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ زعفران تھوڑا پانی میں گھول کر جب اس کے بال کٹائے جائیں تو اس کے سر پہ اسے مل لیا جائے۔ اب وہ 7واں دن نکال کے کیا کرتے ہیں، 6 بچے اکٹھے ہو گئے، بڑا بچہ 7 سال کا ہو گیا، 8 سال کا، 9 سال کا ہو، ابھی تک عقیقہ ہی نہیں ہوا، 10 سال کا ہو گیا، پھر دوسرا بچہ 6 سال کا ہے، تیسرا 4 سال کا ہے، اسی طرح 3 سال کا ہے، اسی طرح 1 سال کا ہے۔ اب قربانی آ گئی، قربانی آ گئی، لوگ کیا کرتے ہیں، ایک گائے خرید لی اور اس میں 6 عقیقے رکھ لیے اور ایک حصہ قربانی رکھ لیا، اپنی ایک گائے کر لی،
بچے بھی نمٹ گئے اور قربان نہ وہ قربانی ہوئی نہ وہ عقیقہ ہوا، نہ وہ قربانی ہوئی نہ وہ عقیقہ ہوا، اس لیے کہ عقیقے کے لیے حصہ نہیں مانگا اللہ نے. للغلام شاتین والجاریۃ شاۃ، لڑکی کے لیے ایک بکری یا بکرا، یعنی ایک جان کی شرط ہے، ایک جان کی، بکری کی ایک پوری جان ہوتی ہے. لڑکی کی طرف سے ایک بکری یا بکرا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے، 2 جانیں ہونی چاہیے. گائے بھلے حصے 7 ہیں لیکن جان تو ایک ہی ہے نا، جان تو ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جس طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، آخر ان کی گھر والی امید سے ہو گئی تو انہوں نے خوشی سے کہا کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا نا تو میں عقیقے میں اونٹ کروں گا، عقیقے میں اونٹ کروں گا. اب انہوں نے اپنے جذبے سے کہا کہ بھی بکرا یا بکری تو کہ سستی چیز ہے، معمولی چیز ہے، اونٹ تو بڑی چیز ہے، اور یہ زیادہ اونٹ کا گوشت پھر زیادہ گھروں میں بھی جائے گا. یعنی خوشی اس کو اتنی تھی کہ اللہ نے مجھے اب اولاد دی، بیٹا دیا تو میں اونٹ ذبح کروں. حضرت عائشہ نے فوراً کہا میں تمہیں نہیں کرنے دوں گی، میں تمہیں نہیں کرنے دوں گی، وہی کرو جو اللہ کے رسول نے کیا ہے. آپ نے حضرت حسن حضرت حسین کے عقیقے میں بکرا کاٹا اور غربت کی وجہ سے آپ نے ایک ایک بکرا کاٹا. تو گویا اس سے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو وہ لڑکے کی طرف سے بھی اگر 2 کی گنجائش نہیں ہے تو ایک بھی کر لے، ایک بھی کر لے. ضروری نہیں کہ وہ قربانی کے دنوں میں کرے، قربانی کے دنوں میں ویسے بھی آپ کو 15,000 والا بکرا 40,000 میں ملتا ہے. قربانی کے دنوں میں تو ویسے بھی ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ 7 دن کا ہو جائے آپ اپنا خرید لیں، اور اس کے لیے قربانی کی شرطیں بھی نہیں ہیں کہ دودھ نہ ہو، مسنہ ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ بھی شرط نہیں ہے. بس کٹنے کے قابل ہو آپ اسے ذبح کر دیں، پھر خود بھی گوشت کھائیں اور رشتہ داروں میں پڑوس اڑوس میں ان کو بھی آپ پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں، شرن کوئی قید نہیں ہے. اور ویسے کچا گوشت بھی آپ باندھ سکتے ہیں، شرن آپ کو پوری طرح اجازت ہے. تو آپ اپنے عقیقے بھی ضائع نہ کریں، اپنی قربانیاں بھی ضائع نہ کریں. میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن ان کے نتائج بڑے دور رس ہیں. آپ ان کا خیال کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کیجئے. باتیں بہت ساری رہتی ہیں کرنے والی، انشاءاللہ ابھی قربانی سے پہلے 1-2 جمعے اور بھی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ، تو اسی مسئلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اگر آپ کے کوئی سوالات آئیں گے تو ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو لوگ بھی حج عمرے قربانیاں کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو یہ عبادتیں قبول و مقبول فرمائے. ایک اہم مسئلہ یہ بھی کہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک آپ اپنے بال ناخن یہ اس سے پہلے کٹا لیں، یعنی ذی الحج کی چاند نظر آنے سے پہلے کٹا لیں، اور اس کے بعد 10 دن تک یعنی عید تک، عید پڑھنے تک آپ اس کی پابندی کریں، اور عید کے بعد آپ اپنا کاٹ لیں. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ پابندی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ قربانی کریں، اور جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ان کے لیے تو یہ پابندی کیوں ہے؟ دیکھیے ان کے لیے یہ پابندی اور لازمی ہے، اس لیے کہ امیر لوگ تو اپنی قربانی کا ثواب بھی پا رہے ہیں، آپ کے پاس قربانی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے غریبوں کے لیے بھی ایک حل نکالا ہے، وہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن بال نہ کٹوائیں. اللہ تعالیٰ ان کو، جو لوگوں نے بیل پہ لاکھوں روپے لگائے ہیں، جو اجر ان کو ملے گا وہ آپ کو صرف یہ بال نہ کاٹنے، ناخن نہ کاٹنے پر اللہ تعالیٰ وہی اجر دے گا. تو جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ نہ کٹوائیں تاکہ ان کو قربانی کا ثواب ملے. آپ کے پاس قربانی بھی نہیں ہے اور مفت کا ثواب بھی لینا نہیں چاہتے اور جنت بھی چاہیے، میرے بھائیو تھوڑی بہت قربانی تو دینا سیکھیں، جبھی تو آگے قربانی کرنے میں مزہ ہے. یہ بھی ایک قربانی ہے،
بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، یہ بھی ایک قربانی کہ یار میں کیسا لگوں گا، مونچھیں بڑی بھی ہوں گی، شیو بڑا با ہوگا، کیسا لگوں گا؟ ارے کیسے لگنے کا خوف ہے تو رکھا ہی لو داڑھی، رکھا ہی لو تاکہ یہ جھنجٹ ہی ختم ہو جائے کہ کیسا لگوں گا۔ پھر تو یہ ہے کہ 10 دن بعد آپ نہیں بھی منڈائیں گے، 10 دن بعد اور نہیں منڈائیں گے، 10 دن بعد اور نہیں منڈائیں گے، تو آپ کو یقین ماری ایسی جچنے لگے گی، چہرے کے سارے ڈینٹ ختم ہو جائیں۔ وہ لاپی کا کام کرتی ہے داڑھی، یہ جو داڑھیں نکل جاتی ہیں نا تو رخسارے اندر گھس جاتے ہیں، وہاں بال آ جاتے ہیں، وہ بھرائی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پہلوان ہے، شیر کا چہرہ ہے، ایسا بھرا ہوا چہرہ لگتا ہے، آپ کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ اس جنجر سے باہر آئیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں ہم یہ یقین رکھ لو، دیکھو ہمارے گھر سے مسجد تک اگر ہم نہیں آ سکتے، گھر سے مسجد تک سوچئے گا ذرا، تنہائی میں جا کر اس جملے پہ غور کیجیے گا، جن لوگوں کے قدم گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتے، ان لوگوں کے قدم قبر سے جنت تک کیسے جائیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب